ثواب۔ بلا شبہ خداوند تعالیٰ نے اپنی اطاعت کے بدلے ثواب اور اپنی معصیت کے بدلے عقاب اس لیے رکھا ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو سزا سے دور اور بہشت سے قریب کر سکے۔ جنت نیکوکاروں کے ثواب اور حصول کے لیے کافی ہے اور جہنم عقاب و معصیت کے لیے کافی ہے۔ جسے کوئی دولت مل جائے تو اسے اسی دولت کے ذریعے رشتہ داروں کی مدد اور بہترین مہمان نوازی کرنا چاہیے اور حقوق و حصول ثواب کے معاملے میں اپنے آپ کو صبر دلانا چاہیے۔ تم میں سے جو اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت رسول علیہ السلام کی معرفت رکھتے ہوئے اپنے بستر پر بھی مر جائے تو وہ شہید ہوگا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہوگا، اور اس نے جن نیک اعمال کی صرف نیت بھی کر لی تھی اسے اس کا ثواب بھی ملے گا، اور اس کی نیت اللہ کی راہ میں تلوار اٹھانے کے برابر ہوگی۔ دنیا میں متقی اس طرح رہتے ہیں کہ فضیلتیں ان کی ملکیت، باتیں سچی اور میانہ روی ان کا جامع، تواضع ان کی روش ہوتی ہے، اور اگر خدا کی معین کردہ اجل موت کا خاص وقت نہ ہوتی تو فرط و شوق و خوف عذاب سے ایک لمحہ بھی ان کی روحیں ان کے جسم میں نہ ٹھہرتی۔ عمل صالح جیسی کوئی تجارت اور ثواب جیسا کوئی فائدہ نہیں۔ گنہگار کی نیکوکار کے ثواب کے ذریعے تنبیہ کرو۔ بلا شبہ اجر قول میں زبان کے ذریعے اور عمل میں ہاتھ پاؤں کے ذریعے ممکن ہے۔ تعجب ہے اس شخص پر جو عقاب سے تو ڈرتا ہے مگر گناہوں سے اپنے آپ کو روکتا نہیں، اور ثواب کی امید تو رکھتا ہے مگر عمل صالح نہیں کرتا۔ اللہ کے پاس مصیبتوں کی مقدار میں ثواب ہے۔ حصول ثواب بہترین منافع اور اللہ کے سامنے اعمال حسنہ کی وجہ سے سربلندی عین سعادت ہے۔ ثواب جیسا کوئی ذخیرہ نہیں۔